عزیزان گرامی دیکھیے اللہ رب العزت روزوں کے بارے میں اللہ نے خود قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور روزے فرض کس لیے کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر روزے فرض کرنے کا حکم دیا، یعنی روزے یہ فرض ہیں انسانوں کے اوپر، ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر روزے فرض ہیں۔ اللہ نے مومنوں سے خطاب کیا کہ اے ایمان والو، غیر ایمان والوں سے خطاب نہیں ہے بلکہ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بڑے پیار محبت سے پکارا کہ اے ایمان والو، اس لفظ کے اندر بھی کہ اللہ نے ایمان والو کہہ کے پکارا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ عزیزان گرامی، پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزے فرض صرف تمہارے اوپر ہی نہیں کیے گئے ہیں بلکہ اللہ نے خود فرمایا کہ تم سے پہلے کے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے گئے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آ جائے کہ روزے فرض ہمارے اوپر ہی کیوں کیے گئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ روزے صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ اگلوں پر بھی، جو تم سے پہلے کے لوگ گزر چکے ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے، اسی طریقے سے تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور روزے فرض اس لیے کیے کہ اللہ نے روزے فرض کرنے کی وجہ بھی بتا دی کہ روزے فرض اس لیے کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، واقعی میں روزہ رکھنے کے بعد انسان متقی اور پرہیزگار ہی بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان اللہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی یاد میں رہتا ہے، ہم وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد پھر وہ آٹومیٹک گناہوں سے خود بخود بچنا شروع ہو جاتا ہے، نہ وہ جھوٹ بول پاتا ہے، نہ وہ کسی کی چغلخوری کرتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے سے بھی اسے ڈر لگتا ہے کہ یار میرا روزہ ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ تو دیکھیے، روزہ رکھتا ہے انسان تو واقعی میں روزہ رکھنے کے بعد انسان اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے اور وہ سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور واقعی میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ عزیزان گرامی، نماز پڑھنے سے انسان کو جنت ملتی ہے، زکوٰۃ دینے سے انسان جنت کا حقدار ہوتا ہے، حج ادا کرنے سے انسان جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اتنا بہترین عمل ہے، اتنی پیاری عبادت ہے روزہ کہ عزیزان گرامی، خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے، اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، اور عبادت کرنے سے جنت ملتی ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، روزہ رکھنے سے خود پروردگار عالم ملتا ہے۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، واقعی میں روزہ اتنی پیاری عبادت ہے، روزہ اتنی بہترین عبادت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں خود ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں ایسا عمل بتاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں ایسا عمل بتاتے ہیں جو تقوی کی اصل ہے، وہ یہ کہ تم پر روزے فرض کیے، کہ یہ تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کبھی سوچیں کہ ہمارے اوپر ہی روزے فرض کیے ہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، تمہارے اوپر ہی روزے فرض نہیں بلکہ تم سے پہلے اوروں پر بھی روزے فرض ہو چکے ہیں، جو تم سے پہلے کے لوگ گزر چکے ہیں
ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض ہو چکے ہیں۔ ارشاد فرمایا ایام معدودات کہ یہ گنتی کے دن ہیں، یعنی مقرر ہیں یہ دن، صرف رمضان کے مہینے میں روزے ہیں۔ سال میں 12 مہینے آتے ہیں تو 12 مہینوں کے روزے فرض نہیں۔ اللہ نے فرمایا ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہیں، یہ صرف 30 دن ہیں جو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے او علی سفرین یا سفر میں ہے فعدۃ من ایام اخر، تو پھر ان روزوں کی قضا کرے۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہے تم میں سے تو ایسی بیماری کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو روزے کو چھوڑ دے، یا سفر میں ہے تو تب بھی روزے کو چھوڑ دے لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے خود فرمایا فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو روزے کو چھوڑ دے اور بعد میں ان کی قضا کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ عَلَىٰ طُعَامِ مِسْكِينٍ، اللہ نے پھر فرمایا کہ اس کی اگر طاقت نہ ہو، یعنی اگر روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو، فِدْيَةٌ طُعَامُ مِسْكِينٍ، تو مسکین کا کھانا پیٹ بھر کر اسے کھلاؤ۔ یعنی اگر روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤ، مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی جو نیکی میں زیادہ کرے، یعنی طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اگر بیمار ہے بیماری کی حالت میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، سفر میں ہے سفر مشکل ہے اس میں بھی روزہ رکھنا دشوار ہو رہا ہے، پھر بھی اللہ نے فرمایا اگر دشواری ہونے کے باوجود، طاقت نہ ہونے کے باوجود فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو نیکی میں زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس کے لیے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ مشکل ہونے کے بعد بھی وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور زیادہ اسے اونچا مقام حاصل ہو رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزے رکھنا تمہارے لیے بھلا ہے اگر تم جانو، یعنی روزے رکھنا یہ بھلائی کی بات ہے، روزے رکھنا یہ اچھی بات ہے، تو روزے رکھ رہا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسی بیماری کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو ایسی بیماری میں روزے چھوڑنے کی اجازت، لیکن بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کرے۔ عزیزان گرامی، تو واقعی میں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے ہیں، اور روزے فرض صرف ہمارے اوپر ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے۔ ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہیں، یعنی 11 مہینے کھاؤ لیکن 1 ماہ کے روزے رکھ لو، اس میں بھی تمہیں اتنی آسانی دی جا رہی ہے، یعنی 11 مہینوں میں صرف 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے، یعنی 12 مہینوں میں صرف 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے، 11 مہینے کھاؤ پیو اور صرف 1 مہینے تک روزے رکھو، اور پھر اس میں بھی اتنی آسانی دی جا رہی ہے کہ جو بیمار ہو یا بیماری کا صحیح اندیشہ کرتا ہو مگر بیماری بھی ایسی ہو جس کے لیے روزہ مضر ہو، یا جو سفر میں ہو اسے اختیار ہے کہ رمضان میں روزہ رکھے یا نہ رکھے، آئندہ قضا کرے۔ یعنی اللہ نے اتنی بھی مہلت دی کہ اگر بیمار ہے کوئی یا سفر میں ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھے یا روزہ نہ رکھے، بعد میں پھر اس کی قضا کر لے، اگر چھوڑ رہا ہے تو بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ اور جو بوڑھے یا مریض، پھر اللہ نے اتنی بھی مہلت دی کہ جو روزے رکھنے کی طاقت بھی نہ رکھتے ہوں تو ان پر ہر روزے کے عوض 1 مسکین کی خوراک بدلہ دے دینا ہے۔ یعنی اگر ایسی بیماری ہے یا اتنی طاقت نہیں، بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ نے اتنی بھی مہلت دی اگر روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو 1 مسکین کی خوراک
کا انتظام کر دو، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلا دو تو تمہارا یہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اور جو کوئی ہمت کر کے زیادہ کرے، یعنی اللہ نے پھر ارشاد فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو ہمت کر کے نیکی میں زیادہ کرے، ہمت کر کے روزہ رکھے، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، سفر میں مشکل ہے، بیماری ہے، پھر بھی وہ ہمت کر کے روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے لیے اور بھی اچھا ہے۔ تو اے مسافر اور بیمار، اگرچہ تمہیں روزہ قضا کرنے کی اجازت تو ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ ہمت کر کے روزہ ہی رکھ لو۔ نیکی میں زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ آئندہ سال یہ روزے ہمیں ملیں یا نہ ملیں، دیکھنے نصیب ہوں یا نہ ہوں، تو اس لیے ہمت کر کے روزے کو رکھ لیا جائے، کیونکہ عبادت میں جلدی کرنا بہتر ہے۔ اور اس میں کیا بھلائی ہے، اللہ نے فرمایا اگر تم جان لو، اگر تم اس میں کیا بھلائی ہے جان لو تو کبھی بھی ان روزوں کو قضا نہیں کرو گے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز میں ہم سب کو سمجھایا ہے۔ تو واقعی میں روزے یہ فرض ہیں، روزے کو ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ طاقت ہونے کے بعد بھی روزے چھوڑنے والا بہت بڑا گنہگار انسان ہے۔